السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کا سچا اور عبرتناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے گناہ کی ایک ایسی راہ چن لی جہاں سے واپسی صرف نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے زنا جیسے خبیث فعل میں اپنی زندگی برباد کر دی، اور پھر جو انجام اسے ملا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ لڑکا نہ صرف فلمی فحش مواد اور گندی صحبتوں کا عادی بن چکا تھا، بلکہ وہ اپنی خواہشات کی غلامی میں ایسا گرفتار ہوا کہ حلال و حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھا۔ ایک دن اس نے اپنے ہی علاقے کی ایک معصوم غریب لڑکی کو راستے میں دیکھا۔ لڑکی تنہا تھی اور بے بس بھی۔ اس نے موقع دیکھ کر اسے ایک سنسان جگہ لے جا کر زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ لڑکی چیختی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، میری عزت مت لو، لیکن اس کے دل پر تو گناہوں کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ ظلم کرتا رہا اور بلا آخر وہ لڑکی اسی وقت بے آبرو ہو کر اپنی صدمے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس رات وہ بغیر غسل کیے ہی سو گیا۔ اسے نیند تو آ گئی لیکن اس کی روح بے چین ہو چکی تھی۔ اچانک رات کے کسی پہر اس کی طبیعت شدید بگڑنے لگی۔ گھر والے اسے فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بھی ہر ممکن کوشش کی، مگر ایک لمحے کے بعد ڈاکٹر نے بھی مایوس ہو کر کہہ دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو نا تو دعا کرو۔ ماں باپ روتے رہے، اللہ سے فریادیں کرتے رہے، لیکن بیماری بڑھتی گئی اور وہ نوجوان موت کے قریب پہنچ گیا۔ تھک ہار کر اس کا والد اس کے قریب زمین پر ہی سو گیا۔ اسی دوران اسے خواب آتا ہے کہ دو نورانی مخلوق یعنی فرشتے خواب میں آتے ہیں اور نہایت سخت لہجے میں کہتے ہیں، ہم اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں لیکن یہ ناپاک ہے، اس نے ایک پاک باز لڑکی کی زندگی چھین لی ہے، اب یہ ناپاک نہیں مر سکتا۔ باپ گھبرا کر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیٹا اب بھی سانس لے رہا ہے۔ وہ فوراً پانی لاتا ہے، اسے نہلاتا ہے، پاک کرتا ہے، اور جیسے ہی غسل مکمل ہوتا ہے بیٹا اپنی آخری سانس لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب بیٹے کو باپ قبر میں دفن کر دیتا ہے سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی صبح ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ قبر پھٹی ہوئی ہے اور اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ باپ رو رو کر دوبارہ دفن کرتا ہے، لیکن اگلے ہی صبح پھر وہی منظر نظر آتا ہے۔ تیسری رات باپ فیصلہ کرتا ہے کہ میں قبرستان میں ہی رہوں گا، اور اسی رات اندھیرے میں قبر سے ایک بھیانک آواز آتی ہے، ابا مجھے بچا لو، آگ جل رہی ہے، میں جل رہا ہوں، میں جل رہا ہوں۔ باپ دیوانہ ہو کر قبر کی طرف دوڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے اور سنائی دیتی ہے یہ بھیانک آواز کہ یہ آگ میرے گناہوں کی سزا ہے، مجھے معاف کروا دو، مجھے معاف کروا دو۔ باپ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ لوگ اسے اٹھاتے ہیں، لیکن اس واقعے نے سب کے دل کو دہلا دیا۔ یہ واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔ دوستو، زنا صرف ایک وقتی لذت ہے، یہ ایک لعنت ہے، یہ ایک شیطانی جال ہے جو انسان کو قبر کے عذاب تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے مگر ظلم پر خاموش نہیں رہتا۔ توبہ کرو جب تک کہ وقت ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، ورنہ قبر کا اندھیرا اور آخرت کا حساب انتظار نہیں کرے گا۔